ہے کہ تقلید کے کیا معنی ہیں؟ تقلید کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین کی بنیاد عقائد اور مسائل پر ہے۔ بندے کے عقائد بھی ٹھیک ہونے چاہیے، مسائل بھی ٹھیک ہونے چاہیے۔ عقائد میں بنیادی عقیدہ توحید کا ہے، مسائل میں بنیادی مسئلہ تقلید کا ہے۔ توحید خلل آ گیا تو عقائد بگڑ جائیں گے، تقلید میں خلل آ گیا تو مسائل بگڑ جائیں گے۔ مسئلہ تقلید بہت بنیادی اور بہت ضروری مسئلہ ہے، اس کے بارے میں چند وضاحتیں سمجھیں۔ تقلید کا لفظی معنی دو قسم پر مشتمل ہے۔ اگر یہ جملہ انسانوں کے لیے بولا جائے تو معنی ہوتا ہے گلے میں ہار ڈالنا، اور اگر یہ جملہ جانوروں کے لیے بولا جائے تو معنی ہوتا ہے پٹا ڈالنا۔ سیدہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی دونوں حدیثیں موجود ہیں۔ جہاں بات جانور کی آئی لفظ تقلید بمعنی پٹا بولا گیا، جہاں بات انسانوں کی آئی لفظ تقلید بمعنی گلے کا ہار بولا گیا۔ اس بات سے سمجھ آتا ہے کہ تقلید انسانوں کے لیے گلے کا ہار ہے۔ تقلید کا اصطلاحی معنی ہے کسی ماہر شریعت کی بات کو تسلیم کرنا۔ ماہر شریعت بات بتائے گا، آپ اس کی بات کو مان لیں، اس سے زیادہ دلیل کی چھان پھٹک نہ کریں۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھاؤں، با دلیل بات کو بغیر مطالبہ دلیل کے ماننا۔ یہاں لوگ کہتے ہیں کہ بے دلیل بات، بے دلیل نہیں ہے، با دلیل بات بغیر مطالبہ دلیل کے۔ اور یہ ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں شائع اور ضائع ہے، ہر جگہ چل رہا ہے۔ مثلاً ڈاکٹر سے دوائی لیتے ہیں، اس کی با دلیل دوائی ہے بغیر مطالبہ دلیل کے۔ ہم نہیں کہتے ہماری اس بیماری کی دوائی کس کتاب میں حکمت کے اندر لکھی ہوئی موجود ہے، دکھا دے۔ ہم اس کی مہارت کو تسلیم کرتے ہیں۔ جہاز پر بیٹھتے ہیں، پائلٹ کی ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ چیک نہیں کرتے، بلکہ پائلٹ کو کمپنی نے پائلٹ ڈکلیئر کر دیا، ہم نے ان کی مہارت پر اعتماد کیا تو جہاز اڑ پڑا، ہم اپنی منزل پہ جا کے پہنچے۔ کوئی بندہ کبھی سواریوں سے لڑے، کبھی پائلٹ سے لڑے، کبھی ڈاکٹر سے لڑے، کبھی مقتدی سے لڑے، یہ اسٹوپٹ ہے، بے وقوف ہے، کند ذہن ہے، کم عقل ہے۔ کیوں؟ اگر یہ ماہر ہوتا تو خود بندہ مہارت پیش کرتا، غیر ماہر ہوتا تو ماہر کی بات کو تسلیم کر کے تقلید اختیار کرتا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے فرزند ارجمند المحدث الدہلوی حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ اپنے فتاوی عزیزیہ میں بھی لکھتے ہیں، اور خصوصاً تفسیر عزیزی سورۃ ملک آیت نمبر 10 وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ کے تحت لکھتے ہیں۔ فرمایا رب العزت نے فرمایا دو جماعتیں جہنم جائیں گی۔ نمبر ایک، وہ جو ایک جماعت جہنم جائے گی وہ دو جملے کہے گی، وہ کہے گی اے کاش ہم ماہر ہوتے، سمجھتے، یا اے کاش ہم سمجھنے والوں کی بات کو تسلیم کرتے تو ما کننا فی اصحاب السعیر، ہم جہنمی نہ ہوتے۔ کہتے ہیں اس سے پتہ چلا ماہر کو مجتہد کہتے ہیں، غیر ماہر ماننے والے کو مقلد کہتے ہیں۔ کہا یا تو بندہ ماہر ہو، مجتہد ہو، جہنم سے بچے گا، غیر ماہر ہو، مقلد ہو، تقلید کر کے ماہر شریعت کی بات کو مانے تو جہنم سے بچے گا۔ اسی لیے غیر ماہر، غیر عالم، عام آدمی جو دین کی مہارت نہیں رکھتا، ایکسپرٹ آف دا ہولی شرعیہ، فقہائے کرام کی بات کو ماننا اس کے اوپر لازم ہے۔ حضرت امام عبد الرحمن جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ نے اپنی قرآن کریم کی مختصر تفسیر الاکلیل میں لکھا ہے کہ حدیث پاک اور آیات پاک کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ جو عام آدمی ہے اس پر لازم ہے وہ مجتہدین کی تقلید کرے۔ میرے دوستو، قرآن کریم پڑھنے کے 7 طریقے ہیں، اسی طرح حدیث پاک پہ عمل کرنے کے 4 طریقے ہیں۔ وہ 7 قراتیں برحق
हक हैं, जिस रास्ते पे चलेंगे आपको हक है, आप अल्लाह के यहाँ मरजू नहीं बल्कि राजे करार पाएंगे। इसी तरह दीन इस्लाम में हदीस पाक पे अमल करने के 4 रास्ते हैं, हनफी, शाफिई, मालिकी, हम्बली। इनमें से जिस रास्ते पे चलेंगे आप बिल्कुल अल्लाह के यहाँ निजात वाला शुमार हो जाएंगे। तो लिहाजा ये उम्मत के 4 रास्ते हैं। सबसे बड़े इमाम आज़म अबू हनीफा नौमान बिन साबित रहिमहुल्लाह सहाबा कराम के शागिर्द हैं, जिसके अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप मुक़ल्लिद हैं, और पूरी दुनिया का 70% मुसलमान इमाम आज़म अबू हनीफा का फॉलो करने वाला है। इसलिए तकलीद आमी आदमी पर वाजिब है, इसको मानना उसके लिए जरूरी है, इसके बगैर चारा नहीं है। यह मसाइल में बुनियादी मसला है, उम्मुल मसाइल है, मसाइल की बुनियाद है। तकलीद ठीक हो गई, बाकी मसाइल ठीक होते चले जाएंगे। तकलीद खराब हो गई, बाकी मसाइल खराब होते चले जाएंगे। खिश्त अव्वल चून हद में अमार कज, तासुरैया मीर अवद दीवार कज। अगर दीवार बनाने में पहली ईंट सीधी रख दी जाए, आसमान तक भी चली जाए, बिलफर्ज वो दीवार तो सीधी जाएगी, गलत रख दी जाए तो टेढ़ी जाएगी। अगर तकलीद है मसाइल सीधे जाएंगे, तकलीद नहीं है मसाइल आमी आदमी के सीधे नहीं जा सकते। अल्लाह आपको और हमें माहिर शरीयत की बात मानने की तौफीक अता फरमाए। जब हम माहिरीन की बात मानेंगे, बड़ों की बात मानने वाला मिजाज बनाएंगे, तो उम्मत में इत्तेहाद हो सकता है, इत्तेफाक हो सकता है। बेहतर ये है आज हम उम्मत को इत्तेहाद पे लाएं, इत्तेफाक पे लाएं। उसका आसान हल है बड़ों पर एतमाद वाला मिजाज और तकलीद की फिजा को कायम किया जाए।